السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بات کرتے ہیں کچھ ہدایت کے اوپر۔ جب بھی سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت والوں میں شامل کر اور ہمیں ہمیشہ ہدایت والوں میں رکھنا۔ وہ جو سیدھی راہ پر چلتے ہیں، وہ جو ایک منزل کے مسافر ہوتے ہیں، ہمیں ہمیشہ ان کی راہ پر گامزن کر۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم 5 وقت دن میں 5 ٹائم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دے اور ان لوگوں میں شامل کر جن پر تو نے انعام کیا، اور ان لوگوں سے بچا لے جن پر تو نے اپنا عذاب نازل کیا اور جن لوگوں کو گمراہی نصیب ہوئی۔ تو ہدایت کی دعا کرنا تو ہمیشہ سے سمجھ آتا ہے، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ ہدایت والوں میں شامل کرنے کے بعد جو ہے وہ ہدایت چھین نہ لینا، کیونکہ سورہ آل عمران میں ہم دعا بار بار پڑھتے ہیں اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہم اپنے ہدایت کی جو دعا ہے اس کو قائم رہنے کی جو دعا ہے وہ بار بار کریں کہ اے ہمارے رب ہدایت دے کر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر۔ تو ہدایت کے بعد تو ہمیں ہمیشہ یہی لگتا ہے نا کہ ہمیں تو یہی دکھتا ہے کہ ہدایت مل گئی ہے تو ہم ہمیشہ ہدایت پہ رہیں گے، اور پھر اب ہم کہاں بھٹکیں گے؟ تو ہمیں سمجھ آ گئی ہے کہ مغضوب اور ضالین کون ہوتے ہیں، جو ہدایت پا کر بھی تو بھٹکتے ہیں لوگ۔ تو یہ والی باتیں جو ہوتی ہیں نا، انسان کو جب تک سمجھ نہیں آتی جب تک انسان پر خود نہیں بیتی۔ یعنی ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم نے بس ہدایت کی دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا موقع اور کوئی ایسی بات اور کوئی ایسی خوبی ہمارے اندر دیکھی جس سے ان کو اللہ تعالیٰ کو محسوس ہوا کہ ہاں یہ میرے مقرب بندوں میں شامل ہو سکتا ہے، تو ہمیں ہدایت مل جاتی ہے اور پھر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے دی۔ ہاں مشکلات راستے میں بہت آتی ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ آپ کو صبر بھی دیتا ہے اور آپ کو امید بھی ہر راستے پر آپ کو امید تھماتا ہے کہ انسان اپنی ہدایت جو ہوتی ہے اس کو بہت سنبھال کے رکھتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ایک بہت بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں ہدایت مل گئی ہے تو اب تو ہماری ہدایت مطلب یہ تو چھین ہی نہیں سکتی، اور ہم تو بس سیدھے ہدایت پہ چلتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کا وقت قائم ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ کو نئی ہدایت ملتی ہے نا تو جذبات بہت الگ ہوتے ہیں، کبھی مشکل آتی ہے، کبھی آسانی ہوتی ہے، پھر آہستہ آہستہ دین پر سمجھ آنے لگتی ہے، آپ دین پر قائم ہونے لگتے ہیں، آپ کو سنتوں کی سمجھ آتی ہے، آپ کو قرآن پر ایمان آنے لگتا ہے، پھر آپ کا رب سے تعلق بھی بہت خوبصورت ہو جاتا ہے، اور پھر انسان کی خوشی کی انتہا بھی نہیں ہوتی کہ آپ کو آپ کے رب کا کلام سمجھ آنے لگے، آپ کو آپ کے رب کی کتاب کے ذریعے سے جواب دینے لگے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ جواب دینے لگے۔ لیکن ایک دن ایسا آتا ہے کہ آپ کے پاس آپ کا جو مضبوط تعلق ہوتا ہے، جو آپ کو رب کے ساتھ فیل ہونے لگتا ہے، اس میں کمی آتی ہے، آپ دین کے کام جو کر رہے ہیں ان کو پورا کرنے میں آپ کو دقت محسوس ہو رہی ہے، تو یہ جو کیفیت ہوتی ہے یہ انتہائی ناقابل بیان ہوتی ہے۔ پھر آپ کی عبادات ٹوٹی پھوٹی ہونے لگتی ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو یہ سوچتے ہیں کہ بالآخر ایسا کیا ہوا ہے، کیا غلطی ہو گئی ہے جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایمان میں کمی آ رہی ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ ہم نے تو کوئی غلطی کی ہی نہیں، اور نمازوں سے دل ہٹنے لگتا ہے، کبھی کوئی نماز چھوڑنے لگتے ہیں، ہمیں ندامت ہوتی ہے انسان کو۔ ایسا نہیں ہوتا، جب آپ ہدایت پر آ جاتے ہیں تو آپ کو ہمیشہ ندامت رہتی ہے آپ کے گناہوں کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کو محاسبے کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن انسان یہ سوچتا رہتا ہے کہ ایسا کیا ہو گیا، ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ عبادت میں لذت کو کم کر رہا ہے، یا آپ کو ایسے فیل ہوتا ہے کہ میری عبادت میں جو لذت تھی وہ کم ہوتی ہے۔ تو انسان ہمیشہ یہی سوچے، اور اس کو ہمیشہ ایسے موقع پہ یہی سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی اور بے شک میں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا تو بھی میں آپ سے توبہ کرتا ہوں۔ ہدایت کے بعد جو توبہ کا جو عمل ہے نا، وہ انسان کو ہمیشہ ہدایت پہ قائم رکھتا ہے۔ جو شخص سوچ لیتا ہے کہ مجھے ہدایت مل گئی ہے اور اب میں نہ تو کوئی غلطی کروں گا، نہ تو کوئی گناہ کروں گا، اور میں ہمیشہ ہدایت پہ قائم رہوں گا، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ ہدایت ملنے کے بعد بار بار ہدایت پر قائم رہنے کی دعا کرنی چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے بار بار توبہ کرنی چاہیے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ کب کون سا گناہ ہمارے ہاتھ سے، ہماری آنکھ سے، ہمارے جسم کے کسی بھی اعضاء سے ہو گیا اور ہمیں ایسے فیل ہوتا ہے کہ ہم نے تو کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ تو ہدایت کے بعد ہمیشہ اپنے رب سے یہ دعا کرتے رہیں، اپنے رب سے بار بار توبہ کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی گناہ اور کوئی غلطی اور کوتاہی، بھول چوک
جانے یا انجانے میں ہو گئی ہے تو آپ ہمیں معاف کر دیں. ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں اور آپ ہمیں ہمیشہ ہدایت پہ قائم رکھیں. آپ یقین مانیں کہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے بار بار ہدایت ملنے کے بعد دعا مانگتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو پھر دوبارہ سے آپ کے دل کو سکون دینے لگتا ہے. پھر دوبارہ ہدایت کا عمل شروع ہوتا ہے. پھر دوبارہ سے انسان کو حوصلہ ملتا ہے. اور یہ جو سہارا اور وہ جو تعلق کی کمی آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو واپس لوٹا دی جاتی ہے. انسان جب اپنے رب کے سامنے اپنے آنسو بہاتا ہے اور رب کا ذکر سن کر جو دل کو واپس سے سکون ملتا ہے تو پھر انسان کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب کا شکر کرے. اور اس کو پھر یہ بات پتہ چل جاتی ہے کہ غلطی ضروری نہیں ہوتا کہ غلطی کر کے ہی توبہ کریں گے تو یا ہدایت مل جانے کے بعد اس پر قائم رہنے کی دعا ہی کرنا چھوڑ دیں گے، بلکہ ہم نے ہر وقت توبہ کرنی ہے. ہدایت مل جانے کے بعد اس پر قائم رہنے کی دعا کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ملنے کے بعد چھن جانے والی تکلیف سے بچائے اور ہم سب کو ہمیشہ ہدایت کے راستوں پر چلنے والا بنائے. اور ہمیں ہمیشہ یہ توفیق دے کہ ہم دعا کرتے رہیں کہ اے رب ہدایت دے کر ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہیں کرنا اور ہمیں ہمارے اپنے پاس سے ہمیشہ ہمیشہ رحمت نصیب کر. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.